نظر لجائے تجدہ اون لکا فی النوائی کل ہم و غم سینجلی بے علی علیہ السلام نعرہ حیدری۔ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کر کے دونوں ہاتھ اٹھائیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت سے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سلامت رہے ماشاءاللہ۔ دعا گو ہوں بانی مجلس خادمین فرش عزا عرفان عباس کانجو صاحب، ان کے برادران، ان کے اہل خانہ کے لیے کہ مالک ان کی اس عبادت کو قبول فرما، اور اس فرش عزا کو بچھانے میں جتنے عزاداروں نے بھی اہلیان علاقہ نے دام درم سخن قدم اس مجلس کے ساتھ شمولیت کی، کام کیا، پولیس انتظامیہ، علاقے کی انتظامیہ، اسکاؤٹ، آپ بزرگ، مائیں بہنیں، جوانوں، پیر، بچے، سارے جنہوں نے بھی دام درم سخن قدم خدمات سر انجام دی، مولا سب کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور ایک جاگتے ہوئی صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اور بھائی اکمل بھی اس مجلس کا، بھائی احمد اس مجلس کا یقیناً ہر بار وسیلہ بنتے ہیں، عرفان عباس کانجو صاحب کی طرف سے اور ہماری طرف سے، مولا ان کو سلامت رکھے۔ اور ناظم ممبر ہمارے بھائی حضرت جعفری صاحب ماشاءاللہ، خدا ان کی عزت و حرمت میں اضافہ فرمائے۔ شاعر اہل بیت جناب زوار صادق خان بلوچ صاحب، جن کے ماشاءاللہ بہترین کلام آپ سنتے بھی ہیں، ان کی آواز میں بھی سنتے ہیں، ان کے قلم کے ذریعے بھی سنتے ہیں، خدا ان کے قلم میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ ذاکر اہل بیت، شاعر اہل بیت جناب اسد رضا اسد آف جلال پور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب اسد رضا اسد صاحب، خدا ان کے قلم میں اور آواز میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ ایک جاگتے ہوئی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عرفان عباس کانجو صاحب کے والد پچھلے سال تک اس مجلس اعزا میں تھے، آج بیٹ واہی کی مجلس اعزا میں نہیں، عالم برزخ میں جو مجلس اعزا ہو رہی ہے وہاں پر ہیں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور جیسے کہ مجھے احمد بھائی بتا رہے تھے اور عباس بھائی کے والد صاحب کا یہ حکم تھا کہ فرحان صاحب اگلی بار آپ نے ضرور دعوت دینی ہے تو میں بندہ حقیر حاضر ہوں، اور یقیناً یہاں سے ثواب ان کے لیے پہنچائیں گے۔ وہ ہم ان کے لیے اس زمین پر مجلس میں دعا کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے عالم برزخ میں دعا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کیا چلتا آپ کو خدا صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، خدا آپ کو صحت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مرحومین اس علاقے کے جو اس دنیا سے چلے گئے، خاص طور پر آج جن مومنین کی آج نماز جنازہ ہے، 3 آج انتقال ہوئے ہیں، مولا کی بارگاہ میں گئے ہیں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے۔ اسی سے منسلک بلال کاظمی صاحب کے چند مصرے پیش کر رہا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آپ بیدار ہو کر سنتے ہیں، مگر ظاہر ہے پوری دنیا میں یہ ویڈیو دیکھی جاتی ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کی ویڈیو میں جب آپ دکھاتے ہیں کہ آپ ایک گاؤں میں درختوں سے، کھیتوں کھلیانوں سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہاں پر اردو سمجھتے ہیں لوگ، میں نے کہا وہ ویڈیو بتائے گی اردو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ حسین کا ذکر کسی زبان کا محتاج نہیں ہے، تو لہٰذا بات سمجھ میں آئے تو داد آپ نے ہاتھ اٹھا کر دینی ہے، نعرے لگائیں، سبحان اللہ کہیں، لیکن جو بولے وہ ہاتھ اٹھا کر بولے، عقیدہ ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولے، ورنہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کا عقیدہ مزید بلند فرمائے۔ بلال کاظمی صاحب لکھتے ہیں جب علی کا چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی کیفیت صاحب کچھ اور ہوتی ہے، عام آدمی کی کیفیت کچھ اور ہے اور علی کے چاہنے والے کی کیفیت کچھ اور ہے۔ علی کا چاہنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کہتا ہے بدن سے خاک شفا مس با انہماک کرو۔ انہماک کہتے ہیں توجہ کو، کنسنٹریشن کو، یعنی جب خاک شفا ہم بدن سے مس کرو تو بہت توجہ کے ساتھ کرنا۔ اب سننا، بلال کاظمی صاحب لکھتے ہیں علی کا چاہنے والا جب دنیا سے جاتا ہے اس کے جنازے سے آواز آتی ہے بدن سے خاک شفا مس با انہماک کرو، بدن سے خاک شفا
مسب انہماک کرو، بدن سے خاک شفا مسب انہماک کرو، نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو۔ بولنا ایسے ہے کہ جیسے حق ہے بولنے کا، ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ ریباب کم کریں، مین وکل تھوڑا بڑھا۔ بدن سے خاک شفا مسب انہماک کرو، نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو، خیرت سے عشق ہے بندے کفن کو چاک کرو، میرے جنازے کو جلدی سپرد خاک کرو۔ بولنا ذرا پیچھے والے، پہنچاؤں بات، عقیدہ ہوتا اب ہاتھ بلند ہو رضادار کا۔ بدن سے خاک شفا مسب انہماک کرو، نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو، خیرت سے عشق ہے بندے کفن کو چاک کرو، میرے جنازے کو جلدی 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 سپرد خاک کرو۔ دنیا کہے گی جلدی کیوں ہے؟ تو مومن کے جنازے سے آواز آئے گی، لاحق میں نور کی برسات ہونے والی ہے، علی سے میری ملاقات ہونے والی ہے۔ ہاتھ اوپر سارے۔ حافظ صاحب، فرش ازا کی کیا منزلت ہے؟ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد وآل محمد، درود پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میں اپنے لبوں کو جنبش تک نہیں دیتا جب تک وحی خدا نہ ہو، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر میرے پیارے آقا کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اب اللہ کا حکم کہاں ہے؟ دیکھیے بلال کاظمی صاحب کا جملہ پیش کر، ذرا بیٹھ جائیں توجہ کے ساتھ۔ بھائی ہیلو بھائی، ادھر ہیلو، آپ سے کہہ رہا ہوں، بیٹھ جائیں، توجہ بٹے گی، توجہ ادھر رکھنے، جملہ ضائع ہو گیا، فائدہ نہیں میرے اتنے دور سفر کرنے کا، مہربانی کیجیے گا، جملے کی قدر کیجیے گا۔ بلال کاظمی صاحب خدا صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، لکھتے ہیں یہ فرش ازا کیا ہے؟ رسول اللہ جہاں نالین سمیت جائیں اس کو معراج کہتے ہیں۔ سلامت رہے جو اگلے جملے تک پہنچ گیا۔ جہاں رسول نالین سمیت جائیں، جہاں رسول نالین سمیت جائیں اس کو معراج کہتے ہیں، جہاں نالین اتار کے آئے وہاں حسین کی فرش ازا ہے۔ اب میں ایک بات اور پڑھنے لگا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو کئی سال امام اداس رہے اپنے نانا سے، نانا کی یاد آتی تھی۔ پھر ایک وقت آیا، کچھ سال گزرے، مولا کی شادی ہو گئی، پھر مولا ایک دعا کرتے تھے، اے خدا، نماز شب میں مولا نے دعا کی ہے، مولا اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو ہو بہو میرے نانا کی مشابہ ہو، شکل میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں بالکل میرے نانا جیسا ہو۔ اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا علی اکبر، شکل میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، ہر طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہے۔ اب میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں بلال کاظمی صاحب کے، اس میں ایک لفظ ہے بلاد، بے لام الف دال، بلاد۔ صادق صاحب، یعقوب صاحب، تمام بزرگ تو اس لفظ سے واقف ہیں، یقیناً چھوٹے بچے ہیں، میں ان کو بتاتا چلوں کہ بلاد کہتے ہیں سرزمین کو، بچوں کی نالج کے لیے بلاد کہتے ہیں سرزمین کو، ملک کو، خطے کو بلاد کہتے ہیں، اس زمرے میں آتا ہے۔ مصرع سماعت فرمائیے، اور مصروں کا حق اسی طرح ادا کرنا ہے جیسے ہاتھ بلند کر کے کرتے ہیں۔ بلاد کرب و بلا اور مدینہ نبوی، ذہن میں رکھیں۔ اسد بھائی اوپر آئیں، تشریف آئیے، اسد صاحب تشریف آئے، ماشاء اللہ۔ بلاد کرب، اب ذہن میں رکھیے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ، امام حسین کے نانا علی اکبر، امام حسین کے بیٹے، دونوں کی شکل مشابہ ہے آپس میں۔ اب سماعت فرمائیے، بلاد کرب و بلا اور مدینہ نبوی،
بلال قاسمی صاحب کہتے ہیں بلاد کرب و بلا اور مدینہ نبوی یہ دو جہاں ہیں مگر ایک حکمرانی ہے. جاگنا جاگنا، آواز نکالنا، ہاتھ بلند کرنا. بلاد کرب و بلا اور مدینہ نبوی یہ دو جہاں ہیں مگر ایک حکمرانی ہے. وہاں پہ سوتے ہیں احمد، یہاں علی اکبر، وہاں نبی کا بڑھاپا، یہاں جوانی. بلاد کرب و بلا اور مدینہ نبوی یہ دو جہاں ہیں مگر ایک حکمرانی ہے. وہاں پہ سوتے ہیں احمد، یہاں علی اکبر، وہ نبی کا ہے بڑھاپا، یہاں جوانی. وہاں نبی کا بڑھاپا، یہاں جوانی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب یقیناً مجلس عزا ہوتی ہے، ماتمداری بھی ہوتی ہے، کیونکہ عرفان کانجو صاحب کے والد صاحب اور ان کی خود کی بھی آپ سب کی خواہش تھی میں یہاں پڑھوں. ظاہر ہے ہر جگہ مجلس کا ٹائم مقرر ہوتا ہے ہر انتظامیہ کی طرف سے بھی. تو یا تو یہ ہوتا کہ میں شام میں پڑھتا اور یہاں سے ایک مجلس پڑھتا ہوں، یا دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں اور جگہوں پر بھی مولا کا ذکر کروں. تو کچھ جگہوں پر میں بیٹھ کر ماتم کراؤں گا، کچھ جگہوں پر برآمدگی پہ کراؤں گا. تو لہٰذا ماتم چاہے بیٹھ کے ہو یا کھڑے ہو کر ہو، ماتم تو حسین کا ہوتا ہے. اب لوگ سوال کرتے ہیں یہ ماتم ہے کیا، ماتم کرتے کیوں ہیں؟ تو سماعت فرمائیے کہ غالباً بلال قاسمی صاحب یا شرح نقوی صاحب کسی ایک کا کلام ہے، چند مصرے سماعت فرمائیے. اسی طرح ماتمی ہاتھوں سے لبیک یا حسین کے نعرے لگیں گے تو لطف آئے گا. شہ کے ماتم کے مخالف پہ ہے زہرا کا عذاب. جاگنا جاگنا ذرا جاگنا، انرجی لانا. شہ کے ماتم کے مخالف پہ ہے زہرا کا عذاب، یہ الٹتا ہے ستمگاروں کے چہروں سے نقاب. تھوڑا ریبب کم کرے تاکہ لفظ کلیئر ہو تحت میں. ٹھیک. شہ کے ماتم کے مخالف پہ ہے زہرا کا عذاب، یہ الٹتا ہے ستمگاروں کے چہروں سے نقاب. یہ الٹتا ہے ستمگاروں کے چہروں سے نقاب، کبھی اپنوں کبھی غیروں سے یہ کرتا ہے خطاب. یہ وہ ماتم ہے جو دیتا ہے سوالوں کے جواب. نا ابھی تو 5واں 6واں مصرع باقی ہے. سننا 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 سننا. شہ کے ماتم کے مخالف پہ ہے، ابھی انرجی برقرار رکھو لبیک یا حسین کے نعرے کے لیے. شہ کے ماتم کے مخالف پہ ہے زہرا کا عذاب، یہ الٹتا ہے ستمگاروں کے چہروں سے نقاب، کبھی اپنوں کبھی غیروں سے یہ کرتا ہے خطاب. یہ وہ ماتم ہے جو دیتا ہے سوالوں کے جواب. سوالوں کے جواب. سوال کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں، لوگ جب پوچھتے ہیں ہم سے کہاں ہے شبیر، ہاتھ ماتم کا بتاتا ہے یہاں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بڑی ماں عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. میرا عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. جو گھر تھا محمد کا وہاں آگ لگی تھی. سلامت رہیں امین ساؤنڈ والے بھائی، خدا آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ کی طرح آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. حضرات میں کلام پڑھنے لگا ہوں، یہ بہت پرانا کلام ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ اس کے اصل شاعر کون ہے. میں نے پڑھا ہے اس سال لیکن مجھے علم نہیں تھا، اس لیے ان کا نام مینشن نہیں کیا. لیکن مجلس اعظم میں دعا کروں گا کہ اللہ جن کا بھی یہ کلام ہے ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. زندہ ہیں تو ان کو لمبی عمر عطا فرمائے صحت کے ساتھ، اگر حیات نہیں ہے تو خدا ان کو اعلی علم میں جگہ عطا فرمائے. اور جو بند ہے یہ بھی پرانا بند ہے، یہ لکھا ہوا جن کا ان کا بھی نام نہیں پتہ، لیکن اس کی طرز جو بند کی طرز ہے خالی ربائی کی، وہ نبی بخش جویا اعلی مقام ذاکر اہل بیت ان کی طرز میں یہ بند پڑھا گیا ہے. باقی نوحے کی طرز کا مجھے اندازہ نہیں. بہرحال جو بھی اس کلام میں شامل ہے خدا ان سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. سروں پہ ماتم کرنا، گریہ کرنا، میں اس علی اکبر کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کے سینے سے حسین نے برچھی نکالی ہے. گریہ کرنا ہے تو ہاتھوں کو سروں پہ مار کر کرنا کہ لگے علی اکبر کی ماں کو اور بی بی زینب کو یہ پتہ چلے کہ اس کے بچے پر رویا جا رہا ہے. سروں پہ ماتم سارے. میرا اکبر زین تو لے گیا، میرا سارے سارے ایسے نہیں، دونوں ہاتھ سے سروں پہ ماتم، سروں پہ ماتم. تو لے گیا میرا
बरसीन तो लह गया कह दिठा होवे मेरे अकबर को मस्जिद अक्सा तो लादा इंज नहीं लाना जिवे उम्मत लाया महराज तो वापस आ ओ मैं विच दुनिया दे मरकज हाँ औलाद दिया दरदादा कुछ रहम करो मेरी गुर्बत ते मैं को अकबर नजर नहीं आता सरों पे मातम सारे करके बोलो मेरा अकबर ज़ीन तो ले गया मेरा अकबर बरसीन तो लह गया शाहक लाडींदा रह गया शाह लाने रह गया ओ मेरा अकबर ज़ीन तो ले लह गया मेरा बरसीन तो मुझे नहीं पता कि अली अकबर की मुसीबत से ज़्यादा कोई मुसीबत अब मैं सुना रहा हूँ बहुत बड़ी मुसीबत है हुसैन टूट गए थे अली अकबर की शहादत पर खुदा तुम्हारी जवानियाँ सलामत रखें हाथ नहीं थकाना दोनों हाथ उठाओ मातम करो अली अकबर का हक है सरों पे ऐसे मातम करो ऐसे जैसे अपना जवान मर गया खुदा जवानियाँ सलामत रखे दोनों हाथ उठा के सरों पे मातम करके सारे मेरा अकबर ज़ीन तो ले गया शाहक लाडींदा रह गया मेरा अकबर ज़ीन तो ले गया मेरा बरसीन तो लह गया कोई मदद मेरी को आओ कोई हा मदद मेरी को आओ हा मैं कुलाशुते पहुँचाओ हा गुलाश ते पहुँचाओ हा गाजी कुसडेंदा रह गया गाजी कुसडेंदा रह गया ओ मेरा अकबर ज़ीन तो ले गया मेरा बरसीन तो लह गया मेरा अकबर बरसीन तो लह गया अपने सीनों पे मातम की आवाज बुलंद करो मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ शाहत बरछी विच चाया है शाहत बरछी विच पाया है ओ शाहत बरछी विच पाया है शाहत बरछी विच पाया है ओ कायनात च ज़लज़ला आया है कायनात च ज़लज़ला आया है ओ लहू चश्मा बन कर बह गया लहू चश्मा बन के बह गया ओ मेरा अकबर ज़ीन तो ले गया मेरा खुदा सलामत रखे आपका पुरसा कबूल फरमा छा उठदा बांदा आया है उठदा बांदा आया है आप पुत्र जवान को छाया है पुत्र जवान को छाया है दसा में गिरदा रह गया ओए दशा में गिरदा रह गया ओ मेरा अकबर ज़ीन तो ले गया मेरा बरसीन तो लह गया जदों खत सुगरादा आया है खत सुगरादा आया है शाह चुम के हानल लाया है शाह चुम के हानल लाया है अकबर को सुनेंदा रह गया ओए अकबर को सुनेंदा रह गया मेरा अकबर ज़ीन तो ले गया खुदा आपके आंसू कबूल फरमाए लह गया तेरी भेड़ को अज मंगवा भेड़ को अज मंगवा ओ जे हलब में जंज ले जामा लब में जज ले जावा अरमान दिल विच रह गया ओए अरमान दिल विच रह गया मेरा अकबर ज़ीन तो ले गया मेरा बरसीन तो लह गया मेरा बरसीन तो लह गया मेरा अकबर ज़ीन तो लह गया आय
گھر بہ کے امان دے دور دے وچ وہ کیتا مشورہ بھیڑ بھرائے کہ دس کتنا دین تے خرچ ہوندہ ہے میں کو لکھ دے چند زہرا تے ہاتھ کپ گیا جس دوں لکھن لگا ہائے لکھن لگا وہ شاہ بھیڑ دی پاک ردائے تے بی بی آن دیئے میڈی لکھ پیشی دربار دے وچ جی میں بچ جائے دین بچا حسین وعدہ نبھاویں دا وقت آ گیا ہے حسین وعدہ نبھاویں دا وقت آ گیا ہے ایک بار ذرا سارے ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھ سے کھل کے ماتم کر کے بولو حسین سروں پہ ماتم حسین وعدہ نبھاویں دا وقت آ گیا ہے ہتھاں تے بچڑ کو ہاون دا وقت آ گیا ہے حسین وعدہ حسین وعدہ نبھاویں دا وقت آ گیا ہے ضعیف ہو کے بھتیجا بھڑے جا پترا دیا ضعیف ہو کے بھتیجا بھڑے جا پترا دیا ہائے کل لاشا اٹھاون دا حسین وعدہ نبھاویں خلا کوئی غم نہ ملے حسین وعدہ نبھاویں دا وقت آ گیا ہے مولا جو بے اولاد ہیں شیر کے صدقے ان کو اولاد نرین اولاد صالح عطا فرمائے مجھے بھی علی ازر کے صدقے ماتم بیٹے عطا فرمائے میری اور سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں وقت آ گیا ہے عرفان عباس خان جو صاحب کے بیٹے کو صحت یابی عطا فرمائے نسل میں عذاب اللہ کا سلسلہ رہے احمد بھائی جعفری صاحب صادق صاحب اسد رانا صاحب سارے عدداروں کی نسل میں عذاب اللہ کا سلسلہ جاری رہے ماں بہنوں کی تمام مرادیں پوری ہوں الہی آمین الہی آمین غریب کرب و بلا کھیا علی اصغر غریب کرب و بلا کھیا علی اصغر آتے کو پانی پلاون دا وقت آ گیا ہے حسین وعدہ نبھاویں تو رج کے باب دے چہرے دی زیارت کر لے رج کے باب دے چہرے دی زیارت کر لے سکینہ باب دے جاون دا وقت آ گیا ہے حسین وعدہ نبھاویں دا وقت آ گیا ہے حسین وعدہ نبھاویں دا وقت آ گیا ہے چم بابے دا سینہ سینوں پہ ماتم کی آواز آئے چم بابے دا سینہ رون دیئے سکینہ چم بابے دا سینہ پیچھے کر کے پڑھو رون دیئے سکینہ ہاتھ بچڑی دے چم رون دے ہاتھ بچڑی دے چم
زینہ چم بابے دا سینہ ہائے ہائے دیے سکینہ سکینہ ہے چم بابے دا سینہ رو دیے سکینہ تو شام دراواں دے مر جاوے تسلیک ہے تو شام دراواں دے مر جاوے تسلیک بچڑی میڈ قاتل تو بچڑی میرے قاتل تو ہائے ہائے کڑا پانی مگینہ چم بابے دا سینہ رون دیے سکینہ علی اکبر دی جاگیر دے وچ میں کچھ مرتما چے مارے میں پیو دی لاش کو ہاتھ لائے ہائے میرے زخمی تے رخ سارے ہن کریاں پا کے تر پیاں نالے رلنے وچ بازارے میرے دل دے زخم نہ کھولے ہاں کھڑا رت روندے بیمار میری لاش دیا دیکھے قید تیر پتھر دیسے میری لاش دیا دیکھے قید تیر پتھر لے دے حالت میڈ زخماں دی او حالت میرے زخماں دی ہائے ہائے پھوپیاں کو ڈسینہ چم بابے دا سینہ ہے رون دیے سکینہ سکینہ ہے چم بابے دا سینہ رو دیے سکینہ چم بابے دا سینہ ہے رون دیے سکینہ یا حسین 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 خدا یا حسین میوہ خان کلیری صاحب کے درجات بلند فرمائے اور جعفر زمان صاحب کے درجات بلند فرمائے کربل تو پیا لکھ دا ہون وقت رہا کوئی نہیں ہو بیا کیا میں لکھاں کربل پاتا ہے ہون وقت رہا کوئی نہیں ہو بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھ دا ہے ہون وقت رہا کوئی نہیں ہو گیا کیا میں لکھا او تیڑیاں پھوپیاں تے ماواں دا ساجد سوا کوئی نہیں ہو بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھ دا ہے ہون وقت رہا کوئی نہیں ہو گیا کیا میں لکھا او کس گئے سجن کلہا پیا مرید یہاں دی دخت آئے قاصدہ دائے کوئی حسین میں بھی دخت گھنا ہے سید رو رو کے آدھا پترا مویا حسین میں سید دھی دخت چاہ کے اٹھائے جتھا اکبر دلا شئی آدھے اکبر اٹھی بھین دخت آگئے سید اکبر دے خون دی سیائی بنا کے خط لکھنا شروع کیتا ہے سید لکھتا ہے تیڑا خط ملی گئی سغرا او جندتی گئی رسم تمامی پاسے رے سرخ کا
علی نے اتے وہ ہو کیتا اکبر ہونے آرام سید لکھدا ہے اساں ملک عراق پسند کیتا او تقدیر دے مرحکا میں کل چنج اکبر دی گھن ویسن وہ کلثوم تے زینب شامی لگے نظر گئے جڑی تڑے یوسف زانی کو ہائے امت نے حرج لٹیا دی جوانی کو امت نے حیرت لٹیا اکبر دی جوانی کو ہائے کوئی رسم وی شادی دی میں کیتی ادا کوئی نہیں او پھر کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھدا ہے ہن وقت رہا کوئی نہیں او پیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھ لکھدا دلے بنائیں ہے ہن وقت رہا کوئی نہیں او پیا کیا میں لکھا قاسم دا جو نہیں لکھیا حکم بنرا بنا بیٹھا او دے سیرے سجا بیٹھا او دے شگن منا بیٹھا ہائے تیری بھیڑ دے ہتھاں تے کڑ رنگ ہی نہ کوئی نہیں ہو بھی کیا میں لکھا کر کربل تو پیا لکھدا ہے ہن وقت رہا کوئی نہیں او پیا کیا میں لکھا سلامت رہیں عزیزداروں ایک لاہور اچھا اس کا ریپیٹ کی ٹائمنگ تھوڑی سی سلو کے حساب سے لمبی ریپیٹ کی ٹائمنگ رکھیے گا اور ریورب بہت کم کریں کیونکہ آواز سے پھر لفظ کلیئر نہیں ہو رہے عزیزداروں دھوپ ہے مگر 11:15 بجے ہیں سب پسینے میں بھیگے ہوئے ہیں اب سوچو عصر عاشور کربلا کی گرمی آپ رو لیے اس نام حسین سوچ کے رونا ہی بہت بڑی عبادت ہے عزیزداروں فطرت انسانی ہے جب گھر میں کسی کی شہادت ہو جائے انتقال ہو جائے کوئی مصیبت کوئی پریشانی ہو تو گھر کا بڑا چھوٹوں کے سامنے نہیں روتا تاکہ ان کی حوصلہ افزائی رہے حوصلہ شکنی نہ ہو ان کا دل کمزور نہ پڑے حوصلے کمزور نہ پڑے مگر انسان تو انسان ہوتا ہے بشری تقاضا ہے مگر وہ روتا ہے پھر چھپ چھپ کے حسین بہت بڑا صابر ہے علی اکبر کا لاشا اٹھا کر لایا زینب سے آنسو چھپا چھپا کر رویا علی اصغر کا لاشا خیموں میں لایا بیویوں کے سامنے میرا مولا نہیں رویا چھپ چھپ کے رویا مگر عزیزداروں ایک ہستی ایسی ہے جس کو ماں کہتے ہیں جب لاشوں کے درمیان حسین عصر عاشور اکیلے کھڑے تھے اب جب ماں سامنے آ جائے نا ماں اگر زندہ ہو تب بھی اگر حکم الہی سے بھی آ جائے تو پھر انسان کا دل پھٹ جاتا ہے پھر انسان اپنی ساری باتیں ماں سے بے ساختہ بچوں کی طرح کہنے لگتا ہے اب اسی طرح گریا کرنا جیسے ماں کے سامنے حسین نے گریا کیا سوچ کے گرے جو گھوڑ سے مقتل میں شاہ کر وہ بلا ہزاروں زخم تھے سارا بدن لہو سے بھرا سنی جو قدموں کی آواز تو اٹھے مولا کہاں تڑپ کے یہ جب ماں کو سامنے دیکھا ماں علی اکبر کو نیزہ مارا ہے ماں ہو گیا
مارا ہے ماں، بہ گیا اس کا خون بھی سارا ماں، دیکھو نا فجر سے لے صلح ماں علی اکبر کے نیزہ مارا ہے ماں، ہو گیا سینہ پارا پارا ہے ماں، بہ گیا اس کا خون بھی سارا ماں، دیکھو نا اٹھایا ہے جب سے اس کا لاشا میں تھک گیا ہوں ماں، فجر سے لے کر عصر تلک میں اجڑ گیا ہوں ماں، ہے ماں ہے ماں، دیکھو ماں مر گیا میری گود میں غازی ہے ماں، کٹ گئے بازو بہ گیا پانی ہے ماں، ہو گیا اس کا چہرہ زخمی ماں، دیکھو نا نہیں ملے کوئی بھائی سے جیسے میں ملا ہوں ماں، فجر سے لے کر عصر تلک میں اجڑ گیا ہے ماں، ہے ماں، دیکھو ماں میری سکینہ کیسے جیے گی اے ماں، باپ کا سینہ وہ ڈھونڈے گی اے ماں، میرے بنا وہ مر جائے گی ماں، دیکھو نا صلح کے میں خاک پر سکینہ کو آ گیا ہوں ماں، فجر سے لے کر عصر تلک میں اجڑ گیا ہوں ماں، ہے ماں ہے ماں، دیکھو نا۔ دعا فرمائیے کہ جن کی مائیں حیات نہیں ان کو اس کا ثواب پہنچے اس میں ہے، اور جن کی مائیں حیات ہیں میری والدہ سمیت ان کے لیے بھی دعا کہ خدا ان کو صحت یابی عطا فرمائے، ذاکر اہل بیت ہیں جن کی تربیت سے ہم یہاں پہنچے۔ عزیزانو، ماں ایک ایسی ہستی ہے جو زندہ رہے تب بھی، اور جب اس دنیا سے چلی جائے تو اللہ کے حکم سے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے، بچوں کو کہیں نہ کہیں حوصلہ دیتی ہے، کبھی خواب میں، کبھی اعجاز امامہ یا اعجاز خدا سے۔ حسین سے جناب سیدہ بہت پیار کرتی تھی، اور فطرت ہے کہ اولاد کی اولاد سے اس سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ روایت کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس یہ ذہن میں رکھے، ناقے سے سکینہ کو گرایا گیا، سکینہ قافلے میں بچھڑ گئی، ایک نقاب پوش بی بی نے اپنی آغوش میں لیا۔ سکینہ بی بی کو نہیں پتا نقاب پوش بی بی میری فاطمہ زہرا میری دادی ہے، مگر اس نقاب پوش بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کو پتا تھا یہ میری پوتی ہے۔ اب گفتگو ہے دونوں پوتی اور دادی کی۔ سفر میں نیزہ جب ظالم نے مارا، خدا کے واسطے گریہ کی آواز ایسے بلند کرنا کہ جناب سکینہ اپنی پھپھی اماں سے جب پوچھیں کہ پھپھی اماں یہ کون ہے جو رو رہے ہیں، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، بی بی کہتی ہوں گی کاش یہ عزادار اس وقت ہوتے جب مجھے تماچے مارے جا رہے، جب میرے بابا کا گلا کٹ رہا تھا، جب ہماری چادریں چھینی جا رہی تھی۔ سفر میں نیزہ جب ظالم نے مارا، گری ناقے سے غش کھا کر سکینہ، کھلی جب آنکھ تو منظر دیکھ
دیکھا ہے گودی میں لیے کوئی ضعیفہ تھا، چہرے پر نقاب اس کے لگا تھا خون، ہاتھوں پہ نہ جانے کیا خیال آیا، سکینہ نے کہا روکے، سکینہ نے کہا روکے، سنو خاموش کیوں ہو تم، ہماری جان جاتی ہے، تمہارے پاس سے بابا کی مجھ کو خوشبو آتی ہے، سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ کون ہو تم، ضعیفہ کون ہو تم، آئے ضعیفہ کون ہو تم، ضعیفہ کون ہو تم۔ جب بار بار حیرت سے پوچھا تو ضعیفہ کہتی ہیں کیا بات ہے، کیا میں نے تجھے سنبھالنے میں کوئی کمی چھوڑ دی جو تو بار بار پوچھ رہی ہے، کیا میں نے تجھے پیار نہیں کیا، کیا میں نے تجھے سنبھالا نہیں؟ بی بی کہتی ہے نہیں ضعیفہ، تو نے مجھے سنبھالا ہے، مجھے بڑا پیار دیا ہے، پھر کیوں پوچھ رہی ہے کہ میں کون ہوں؟ بی بی فرماتی ہے سکینہ پر بہت دن بعد ایسا وقت آیا ہے، کسی نے پیار سے آغوش میں اپنی سلایا ہے، گئے ہیں جب سے بابا چھوڑ کے سب نے رلایا ہے، میرے نازک سے رخساروں پہ بھاری ہاتھ اٹھایا ہے، مگر تم نے میرے گالوں پہ جب سے ہاتھ پھیرا ہے، کمی ہے درد میں تم سے کوئی تو رشتہ میرا ہے، سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ کون ہو تم، ضعیفہ کون ہو تم۔ ضعیفہ نے کہا سکینہ اے بچی یہ بتا تو ناقے سے کیسے گری؟ کہا میں گری نہیں ہوں، گرائی گئی ہوں۔ کہا کیسے گرائی گئی؟ فرماتی ہیں کبھی مجھ کو گرانے کے لیے مارا ہے درے سے، کبھی راہوار دوڑایا، کبھی مارا ہے نیزے سے، اسے معلوم تھا مر جاؤں گی تیزی سے گرنے سے، لائنے جان کر مجھ کو گرائے چلتے نہ کیسے۔ جملہ پڑھوں؟ برداشت کر سکو تو سننا، ہاتھ جڑے ہیں، جملہ سک لگے مجھے معاف کرنا، ہاتھ سروں پہ آئے، گریا کی آواز بلند ہو۔ بی بی فرماتی ہیں اگر تھاما نہیں ہوتا مجھے تم نے یہاں بی بی، میری دادی کی طرح ٹوٹ جاتی پسلیاں میری، بتاؤ نا ضعیفہ کون ہو تم، ضعیفہ کون ہو تم۔ کل انشاءاللہ بی بی سکینہ کا نیا کلام انشاءاللہ یوٹیوب پر آئے گا، میری بیٹی کے لیے دعا بھی کرنا، انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے والی سکینہ نے اس نوحین۔ عزادارو آخری شعر سنو، اگر تھاما نہیں ہوتا مجھے تم نے یہاں بی بی، میری دادی کی طرح ٹوٹ جاتی پسلیاں میری۔ بی بی کہتی ہے، ضعیفہ کہتی ہے اے بچی گھبرا نہیں، میں تجھے ضمانت دیتی ہوں، تجھے اب کوئی تماچے نہیں مارے گا، تیری چادر کوئی نہیں چھینے گا، تیری بالیاں کوئی نہیں نوچے گا، تو سکون سے سو جا۔ تو سوتی کیوں نہیں ہے؟ تو چونک کے اٹھ کیوں جاتی ہے؟ کیا میں نے تجھے سنبھالنے میں کمی چھوڑی ہے؟ بی بی سیدہ فاطمہ سکینہ پھر تڑپ کر کہتی ہے ضعیفہ ایسی باتیں نہ کر، تو نے تو میرا بڑا خیال رکھا ہے، تو پھر تو
سوتی کیوں نہیں ہے بچی؟ جب ضعیفہ نے کہا تو بچی سوتی کیوں نہیں ہے؟ کیا تیرا بستر نہیں ہے اس لیے تجھے نیند نہیں آتی؟ بستر کا سننا تھا۔ جناب سکینہ کہتی ہے ضعیفہ سن، ہمیشہ سے میرا بستر میرے بابا کا سینہ تھا، مگر ایک دن پھوپھی کے ساتھ یہ مقتل میں دیکھا تھا۔ دعا کرنا ہے مصرے پڑھ سکوں اور آپ سن سکیں، ہم سب برداشت کر سکیں۔ مگر ایک دن پھوپھی کے ساتھ یہ مقتل میں دیکھا تھا، ہمیشہ سے میرا بستر میرے بابا کا سینہ تھا، مگر ایک دن پھوپھی کے ساتھ یہ مقتل میں دیکھا تھا، میرے بابا کا قاتل بھی اسی سینے پہ بیٹھا تھا، گلوے خشک پہ خنجر سے گن کر وار کرتا تھا، گن کر وار کرتا تھا۔ بی بی نے دیکھا ضعیفہ ذرا اپنے ہاتھ دکھا، ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیا، پوچھتی ہیں لگا ہے جو تمہارے ہاتھ پر یہ خون کس کا ہے زخمی انگلیاں جیسے کسی خنجر کو روکا